لڑکیوں نے جب یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے ساتھ یہاں پر بہت ظلم ہوتا ہے، بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، تو ہم لوگوں نے ان کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ہم نے بہت زیادہ حقوق دے رکھے ہیں فیمیلز کو اور یہ ناشکری ہیں، اس لیے یہ بیرونی ایجنڈوں پہ کام کرتے ہوئے ہمارے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں اور ہماری ریپوٹیشن خراب کرنا چاہ رہی ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو باتیں کروں گا وہ سن کر آپ کی میسکولینٹی ہرٹ ہوگی، آپ کی ایگو ہرٹ ہوگی۔ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ آپ میری باتیں سن سکیں اور لاہور میں پنجاب کالج کے گلبرگ کیمپس میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی ریالٹی سن سکیں، تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، اور اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے سکپ کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کو ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ میری باتیں سن کر آپ کی میسکولینٹی ہرٹ ہونے والی ہے، آپ کی ایگو ہرٹ ہونے والی ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ لاہور کے گلبرگ کیمپس میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، جس میں 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں: گارڈ، وین ڈرائیور اور ایک سٹاف ممبر۔ اب یہ سٹاف ممبر ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، یہ سٹاف ممبر ایڈمن کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو سٹاف ممبر تھا وہ پڑھا لکھا تھا۔ وین ڈرائیور پڑھا لکھا نہیں ہوگا، گارڈ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ تینوں لوگ 3 کیٹیگریز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھوں کو ریپریزنٹ کیا سٹاف ممبر نے، اور اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، پولیس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی تک بھی بات پہنچی ہے۔ لیکن جب ہم اس کیس کی روٹس کو دیکھیں گے، جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، تو یہ لوگ بھی مجرم ہیں، سب لوگ مجرم ہیں۔ اور ایز اے پاکستانی میل میں فیمیل سے سوری کرتا ہوں، کیونکہ شاید کسی نہ کسی حد پہ میں بھی اس میں انوالو ہوں گا۔ گارڈ اور وین ڈرائیور لڑکی کو بیسمنٹ میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سٹاف ممبر بھی وہی عمل لڑکی کے ساتھ دہراتا ہے، اور اس کے بعد اس لڑکی کی کچھ لڑکیاں ویڈیوز بنا لیتی ہیں جب وہاں سے اس کو لایا جاتا ہے، اور جو کالج کی پرنسپل ہوتی ہے وہ ان لڑکیوں کے فون ہی توڑ دیتی ہے۔ پاکستان میں میجورٹی اتھارٹیز پہ یا ان سیٹس پہ جو کچھ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو شاید وہ سیٹ ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ اس پرنسپل سے کوئی یہ پوچھے کہ اس سب میں تمہارا کیا قصور تھا، یا پنجاب کالج کا نام چھپایا جا رہا ہے، میڈیا پر ایک نجی کالج کہا جا رہا ہے، تو ان سے کوئی پوچھے کہ پنجاب کالج ایک پریسٹیجیس کالج ہے، اور اس کالج کے اسٹوڈنٹس نے بورڈز میں ٹاپ پوزیشنز لی ہیں، ان کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں اور سوسائٹی میں بہت اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں۔ اس میں کالج کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں کالج کی پرنسپل کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اس میں اگر قصور ہے تو وہ جنہوں نے ریپ کیا ہے ان کا قصور ہے۔ یہ واقعہ رپورٹ ہو گیا، اس واقعے پر سوشل میڈیا پر بہت ساری پوسٹ ہو گئیں، تو اس واقعے کا ہم سب کو پتہ چل گیا۔ لیکن ان ریپس کا کیا جو پاکستان کی ہر لڑکی ڈیلی فیس کرتی ہے؟ اس ریپ کا کیا جب پاکستانی لڑکی کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرتی ہے تو وہاں کھڑا ہر میل ہراس کرتا ہے انہیں، لوگ نظروں سے ریپ کرتے ہیں، اور وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو صرف اس ڈر سے یہ باتیں نہیں بتاتی کہ اگر اس نے یہ بات بتا دی تو گھر والے اس کا باہر جانا ہی بند کر دیں گے۔ ان ریپس کا کیا جو یونیورسٹیز میں، جو کالجز میں ٹیچرز کرتے ہیں، وہ ریپ جو نظروں سے ہوتے ہیں، وہ ریپ جو اپنے آفس میں بلا کر بغیر پریکٹیکلی کچھ کیے اپنی نظروں سے کر دیے جاتے ہیں، اور لڑکی مجبور ہوتی ہے، وہ بے بس ہوتی ہے، کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ سارے حقوق حاصل کرنا چاہتی ہے جو اسے
ہمارے اسلام نے دے رکھے ہیں۔ ایک بات بہت کامن ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لڑکی لو میرج کرنا چاہتی ہے، لیکن پیرنٹس کا یہ اعتراض ہے کہ لڑکا ہماری حیثیت کا ہی نہیں ہے۔ میلز یہ بات بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے فیمیل کو وراثت میں حق بھی دیا ہے۔ اگر لڑکا تمہاری حیثیت کا نہیں ہے تو تم لوگوں کی تو حیثیت ہے نا، اور اسلام نے بھی وہ حیثیت کنورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو تم اپنی حیثیت شیئر بھی کر سکتے ہو، تم اس کی بھی وہ حیثیت بنا سکتے ہو۔ اگر لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے بعد لڑکے کا سب کچھ لڑکی کا ہو سکتا ہے تو پھر لڑکی کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ لڑکی کے کیوں نہیں ہو سکتے، وہ اس کے بچوں کے کیوں نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی فیمیلز کو کوئی بھی رائٹ نہیں دیتے، ہم اپنی فیمیلز کو کوئی فریڈم نہیں دیتے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس کی میں نے بات کی جو بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں، یہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو اسکولز کے سامنے، جو کالجز کے سامنے، جو یونیورسٹیز میں لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں۔ یہ وہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو لڑکی کو بچی کہہ کر پکارتے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میری فلاں لڑکی سے بات ہو گئی ہے، میری فلاں لڑکی سے میں ریلیشن شپ میں آ گیا ہوں اور ہم ایک نیکسٹ لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ تب لڑکی کی رسپیکٹ کہاں ہوتی ہے، تب اس لڑکی کی پروٹیکشن کہاں جاتی ہے۔ ہمیں اب تو یاد آ گیا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے، جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہر سال میں 2 دفعہ ہم سب آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہ آواز کھوکھلی ہوتی ہے، وہ آواز جھوٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود نہیں بدلنا چاہتے۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے اور ایز اے میل جب تک ہم اپنی مینٹلٹی چینج نہیں کریں گے، جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر دیکھنا بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اور اللہ نے لڑکی کو 2 نہیں 4 آنکھیں دے رکھی ہیں، 2 آنکھیں جس سے وہ ظاہر دیکھتی ہے اور 2 وہ آنکھیں جس سے وہ مرد کی نیت جان جاتی ہے۔ ہمارے ٹیچرز، ہمارے ورکرز اور اسپیشلی یہ جو ورکنگ کلاس ہے، آپ نے کبھی ان کی نظریں غور سے دیکھی؟ ان کی نظروں میں اتنی خباثت ٹپک رہی ہوتی ہے ایک فیمیل کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ نظروں سے ہی پتہ نہیں کیا کر ڈالے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں پاور ہوتی ہے، وہ لوگ جن کے پاس فیمیلز جاب کر رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے ان کی ڈیمانڈز دیکھی ہیں؟ کبھی آپ نے ان کی نظریں دیکھی ہیں؟ پاکستان میں لڑکیوں کو حقوق نہیں ملتے اور اس کی وجہ ہم میلز ہیں۔ یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اور جب بھی لڑکیاں اپنا حق مانگتی ہیں تو ہماری میسکولینٹی ہرٹ ہو جاتی ہے، ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا تھا، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 3 دفعہ پوچھا کہ کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ ان کی لائف پارٹنر بننا چاہتی ہیں؟ انہوں نے ہاں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا گیا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح لڑکوں کا وراثت میں حق ہوتا ہے، اسی طرح اسلام نے لڑکی کو بھی وراثت میں حق دے رکھا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں، بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن تو جائیداد میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتی، وہ کہتی مجھے چاہیے ہی نہیں۔ پتہ ہے کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ آپ سے جائیداد میں حصہ لے لے گی، وراثت میں حصہ لے لے گی، تو آپ اس کو اس گھر میں جو اس کے ماں باپ کا ہے انٹر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ڈرتی ہے کیونکہ وہ پاکستانی کلچر کی لڑکی ہے، وہ ڈرتی ہے کہ جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، جب ان کا مطلب ختم ہو جائے گا تو یہ ہم سے رشتہ ہی ختم کر دیں گے، یہ ہمارا حال چال پوچھنا ہی ختم کر دیں گے۔ اور پاکستانی پیرنٹس لڑکوں سے تو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں،
اور ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جو لڑکوں سے بھی نہیں پوچھتے، لیکن لڑکیوں سے یہ پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم جہاں تمہارا رشتہ کرنے لگے ہیں، کیا تمہیں وہ لڑکا پسند بھی ہے؟